اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو جہان اردو کا پیار بھرا سلام۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں ایک ایمان افروز کہانی جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں بروایت صہیب رومی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس کے یہاں ایک کاہن یعنی جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اسی کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا اور کسی جنگ کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ہمراہ سلطنت اور اراکین دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کرا لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اخیر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کریں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کی امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک درویش اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا۔ محمد راوی کہتے ہیں کہ اس وقت وہ راہب اپنے دین اصلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس درویش کے عبادت خانے سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک درویش ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس درویش کے پاس پہنچ گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ درویش کی باتوں نے اس کے قلب پر اثر کیا۔ اس لڑکے نے درویش سے دین حق کی تعلیم حاصل کی اور درویش نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کی۔ وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں درویش کے پاس ٹھہر جاتا تھا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا اور زد و کوب کرتا تھا۔ لڑکا کہہ دیتا تھا کہ مجھے گھر سے دیر ہو گئی۔ آخرکار جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ جادوگر کے پاس سویرے پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے جاتا ہے اور راستے میں دیر کرتا ہے، تو بادشاہ اور جادوگر نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ لڑکا راستے میں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور اس طرح سے وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی کہ وقت پر جادوگر کے پاس جایا کرے، لیکن لڑکا درویش کے پاس لگاتار جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا درویش کے پاس سے بادشاہ کے محل کی طرف لوٹ رہا تھا کہ راستے میں ایک خونخوار جانور نے راستہ روک رکھا ہے اور بہت سارے لوگ ادھر ادھر دونوں طرف رکے کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ جادوگر حق پر ہے یا درویش حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس درویش کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما، اور اس پتھر سے اس جانور کو مار دیا، اور وہ جانور اس پتھر کے لگنے سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر درویش تک پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بزرگی و کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر درویش مطمئن ہو گیا۔ ادھر درویش کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت و اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو ولایت عظمیٰ سے نوازا۔ یہاں تک کہ کوڑی، مدرزاد نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس کی شہرت کو سن کر بادشاہ کا ایک وزیر اس کے پاس آیا اور خوب تحفے نذرانے پیش کیے اور عرض کیا، مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا، مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس کر دیں گے۔ وہ اندھا اسی وقت مجلس میں مشرف و ایمان ہو گیا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اس نے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام معالج تیری آنکھ کی علاج سے عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ وزیر نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟
وزیر نے کہا کہ میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس وزیر کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتایا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل دیے گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ اتنی مدت کہاں رہا اور کس کے پاس جاتا رہا۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر کوشنشین درویش کا نام بتا دیا۔ بادشاہ کے حکم پر درویش کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے درویش سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے تو تجھ کو ارے سے چیر دیا جائے گا۔ درویش نے کہا میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا، جو مصیبت آئے اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر اس درویش کو ارے سے چیر دیا گیا۔ پھر وزیر کو بلا کر یہی کہا۔ وزیر نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جاؤ، ورنہ ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمی کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ۔ اگر یہ مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا وزیر بناؤں گا، اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکیل دے تاکہ اس کے عذاب پاش پاش ہو جائیں۔ جب لوگوں نے اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کے گئے اور اسے ڈرایا دھمکایا اور خوب سمجھایا تو اس لڑکے نے اللہ کی پناہ مانگی اور دعا کی، جس پر اس پہاڑ کی چوٹی پر زلزلہ آ گیا اور وہ سارے لوگ اس پہاڑ کی چوٹی سے گر کر ہلاک ہو گئے اور یہ لڑکا صحت سلامت اپنے گھر لوٹا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلا کر پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے کر گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کی شر سے میری حفاظت فرمائی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند افراد کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ اور اسے سمجھاؤ، اور اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو دریا میں لے کے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور یہ لڑکا صحیح سالم پھر سے اپنے گھر آیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں، اگرچہ وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنے ترک سے نکال کر بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر وہ تیر مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان 3 لوگوں کو ہلاک کر دیا جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سب لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندقیں کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی، اس کے کنارے پر اعیان سلطنت کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کارندوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو، جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کے گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا عورت کو رہنے دو، اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بآواز بلند اپنی والدہ سے کہنے لگا آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گلو گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود پڑی اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں کو جو کہ کرسیوں پر بیٹھے ایمان والوں کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے سب کے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت ربیع ابن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی، اس طرح سے ان کو آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا۔
محمد بن اسحاق نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا، جبکہ اس ظالم بادشاہ کا نام ذونواس نقل کیا ہے، اور یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ اس حادثے میں تقریباً 20,000 افراد کو آگ میں ڈال کر شہید کیا گیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، لہٰذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔